السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، گردن کا درد آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ ہمارے پاس بھی اکثر مریض آتے ہیں تو وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے کندھوں میں اور گردن میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں اور آپ کو جو گردن کا درد ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں۔ تو دو بیماریاں ہوتی ہیں بیسیکلی جو کہ موروں میں پائی جاتی ہیں اس ایریے میں، ایک سروائیکل سپونڈیلوسس ہوتا ہے اور ایک سروائیکل سپونڈیلائٹس ہوتا ہے۔ سروائیکل سپونڈیلائٹس جو ہے وہ موروں کی سوزش کو کہتے ہیں۔ اگر وہاں پہ سوزش ہو جائے، انفلیمیشن ہو جائے یا انفیکشن ہو جائے تو پھر اس کو سپونڈیلائٹس کہیں گے۔ اور سپونڈیلوسس جو ہے یہ آرتھرائٹس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے موروں کی جو ڈسکیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں یا ٹی شیپ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مسلز میں ریجیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، جو اس کے ارد گرد مسلز ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بات کریں اس کی وجوہات کی تو وجوہات تو اس کی بہت ساری ہیں، اور جو میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ کہتی ہے جی کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا ایک سبب ہے۔ لیکن جو اگر اور زیادہ ڈیپ جائیں تو جو بات سمجھ آتی ہے اس کے پیچھے وہ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور جو ہم نے یہاں پہ کلینکل پریکٹس میں بھی ہم نے ان کی آزمائش کی ہے تو ہمیں بڑے اچھے رزلٹس ملے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سٹریس، جو لوگ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، تناؤ میں رہتے ہیں، ایک تو ان کو یہ بڑے جلدی سروائیکل سپونڈیلوسس یا سپونڈیلائٹس کی بیماری ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں میں بہت زیادہ یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کی وجہ ہے وہ ہے ہیلدی سلیپ کا نہ ہونا، یعنی صحیح طور پر نیند کا پورا نہ ہونا، یا پھر نیند جو ہے بار بار ڈسٹرب ہوتے رہنا، یا پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کو بہت زیادہ لیٹ نائٹس ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ جو ہے وہ اسکرین کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں یہ بہت زیادہ ہماری باڈی پہ افیکٹ کر رہی ہیں، ہماری جو کیلشیم ابزارپشن ہے اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ باڈی سے جو ہڈیاں ہیں ان کی جو کیلشیم ہے وہ صحیح طور پر سٹور نہیں رہ سکتی، اور پیراتھائرائڈ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہڈیوں سے جو کیلشیم ہے وہ بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے بھی کافی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ڈائٹ ایرر ہے، بعض لوگ اپنی خوراک کا صحیح خاص خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے کئی طرح کے منرلز اور وٹامن صحیح طور پر نہیں مل پاتے، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں جو ہے وہ وقت سے پہلے بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کے علاج کی بات کریں تو ایک تو اس کا علاج وہ ہے جو کہ دوا کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیلدی ہیبٹس کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لیٹ سوتے ہیں تو آپ اپنی جو نیند ہے اس کو اپنے ٹائم پہ کریں، اور اگر آپ ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہے تو آپ کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھرپور غذاؤں کا زیادہ استعمال کریں، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذاؤں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ یہ غذائیں جو ہے کافی فائدہ کرتی ہیں اس طرح کی بیماریوں میں۔ اور دھوپ لازمی لگوایا کریں، کیونکہ 10 سے 15 منٹ دھوپ لگوانے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تکیے کا خاص خیال رکھیں، تکیہ نرم استعمال کریں، اور 2-2 3 تکیے مت استعمال کریں۔ زیادہ دیر جو ہے گردن کو نیچے جھکا کر نہ بیٹھیں۔ اور اس کے علاوہ روزانہ آپ گردن کی ورزش بھی کیا کریں۔ اس کو آپ گردن کی اسٹریچنگ کی ایکسرسائز آپ کو نیٹ سے مل جائیں گی، آپ دیکھ لیں کہ گردن کو اسٹریچ کرنے کی کون کون سی ایکسرسائز ہیں، وہ ایکسرسائز کیا کریں۔ تو یہ تمام چیزیں کرنے سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ گردن کے درد میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں اس پروگرام میں ایک دوائی بھی بتا رہا ہوں، اس کا استعمال کریں انشاءاللہ۔ سروائیکل سپونڈیلوسس ہو یا چاہے سروائیکل سپونڈیلائٹس ہو، یا ویسے ہی اگر گردن کے پٹھے درد کرتے ہوں تو تھوڑا سا عرصہ اس دوائی کے استعمال سے گردن کے جو پٹھے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور اگر موروں کی سوزش وغیرہ بھی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس دوائی کا نام نوٹ کر لیں، یہ دوائی ایسڈ فاس ہے، لیکن اس کو استعمال آپ نے جس طاقت میں کرنا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ ہمیں جو زیادہ رزلٹ ملے ہیں اس طاقت میں ملے ہیں، باقی طاقتوں میں اتنے اچھے رزلٹ نہیں ملے۔ تو یہ 6C میں آپ نے استعمال کرنی ہے، اور اس کے 2 قطرے آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ استعمال کریں۔ اگر آپ کا مرض مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ کے تکلیف باقی رہتی ہے تو پھر اس کو مزید 2 ماہ اور آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔